الرحیم۔ قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ 2023 گزر چکا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ زندگی بھر گزرے ہوئے لمحات واپس نہیں آ سکتے۔ جس طرح اونٹ ہے نا، اونٹ، اس کو سوئی کے نکے سے نہیں گزارا جا سکتا، اسی طرح جو سال، جو دن، جو ایام، جو مہینے، جو لمحات، جو سیکنڈ گزر گئے دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ البتہ اس کا مافات کا، کمی کا، کوتاہیوں کا، وقت کے ضیاع کا تدارک کسی حد تک ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ گزشتہ سال جو آپ کا گزرا، اس میں آپ جائزہ لیں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپس کا معاملہ کیسا رہا۔ کیا آپ نے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ ادا کیے یا نہیں کیے؟ اللہ ہمارے خالق، مالک، معبود ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ ایک غلام اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح اس کا مالک اور آقا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، دنیا بنائی، مرنے کے بعد ما بعد طبعیات، جنت، دوزخ کی ساری چیزیں بنائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ تھا وہ کیسا رہا، اس کا جائزہ لیں۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ دیں، کمرے کے کونے میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، خانقاہ میں چلے جائیں، بیابان میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، بیٹھیں اور غور کریں۔ نمبر 2، آپ کا، آپ کی فیملی کا آپس میں ریلیشن شپ، تعلقات کیسے رہے، بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہے، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جانا، مار دھاڑ، غصہ۔ بچوں کے ساتھ کیسا رہا؟ اگر رویہ اچھا نہیں رہا تو کیا کمی تھی جن کا تدارک ممکن ہے؟ بچوں کی تربیت میں آپ نے کیا، والدین کی خدمت آپ نے کیسی کی، اساتذہ کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ اس پر غور و فکر کریں۔ جو خامیاں ہیں اس کو الگ لکھ لیں، جو خوبیاں ہیں اس کو الگ لکھ لیں۔ خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خامیوں پر توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں اور کہیں کہ آئندہ سال میں یہ بہتر کروں گا۔ تیسری بات آتی ہے آپ کے کاروبار، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کے معاملات، آپ کا باس، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ماتحت کام کرنے والے، آپ کے اوپر کام کرنے والے، ان کے ساتھ معاملہ کیسا رہا؟ ہر شخص یا تو کاروبار کر رہا ہوگا، ان کی فیکٹری ہوگی، مالک ہوگا، اونر ہوگا، یا ملازم ہوگا، خادم ہوگا، یا اپنی خدمات پیش کر رہا ہوگا، یا اپنی مہارتیں بیچ رہا ہوگا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، یا خدمت کر رہے ہیں، یا آپ اپنی مہارتیں بیچ رہے ہیں، اسکل ہے، پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا کاروباری معاملہ کیسا رہا، آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اگر خامی ہے تو اس کو بہتر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ نے جو اخلاق تھے، کردار تھے، معاملات تھے، وہ کیسے رہے، اس کو درست کرنا ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہے؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق آپ نے ادا کیے یا نہیں کیے؟ دوست احباب کے تعلقات آپ کے ساتھ کیسے رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سارا جائزہ لینا ہے کہ اگر کمی ہوئی ہے، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غفلت ہوئی ہے، تو آپ نے دوست احباب سے معافی مانگے، پڑوسیوں سے معافی مانگے، رشتہ داروں سے پڑوسی مانگے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک واقعہ میں نے بڑا زبردست پڑھا جو فٹ آتا ہے۔ وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، ٹریفک حادثہ ہو گیا، گر گئے، چوٹ لگ گئی آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا، زندگی آپ کی رہ گئی، تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو گیا نا، آپ مر بھی سکتے تھے، لیکن صلہ رحمی کے ساتھ، صلہ رحمی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مشکلات سے بچاتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے بچاتے ہیں۔ یہ ہوگی چوتھی کیٹیگری۔ پانچویں کیٹیگری ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان، تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، اور کسی ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، آپ کے پاس جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، اس کو آگے کہاں تک پھیلایا؟ مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ اب دیکھیں، غزہ میں مسئلہ چل رہا ہے، فلسطین میں مسئلہ چل رہا ہے، کشمیر میں مسئلہ چل رہا ہے، اور بیسوں جگہوں پر مسئلے چل رہے ہیں، معاشرے میں غربت ہے، مہنگائی ہے، آپ تو سردیاں چل رہی ہیں، آپ تو رضائی میں، کمبل میں سو رہے ہیں، سوپ بھی پی رہے ہیں۔ یہ سوچیں کہ باقی سندھ کے جو لوگ ہیں، تھرپار کر کے جو لوگ ہیں، کیا ان کو گرم لحاف بھی میسر ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور بہترین تم میں سے وہ ہے جو اللہ کے کنبے کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ تو پانچویں کیٹیگری میں یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اشاعت دین کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں۔ یہ 5 کیٹیگری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان 5 کیٹیگری میں آپ نے 5 صفحات لے لینا، اس طرح کے 5 صفحات لے لیں، کسی کمرے کے کونے میں بیٹھ جائیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، بہتر ہے رات کی تنہائی میں بیٹھیں اور غور کریں، فکر کریں۔ غور و فکر کرنے سے بند دریچے کھلتے ہیں، پتہ چلتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ 5 کیٹیگری میں زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، بندوں کا شکر یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوا جائے۔ اگر آپ نے کمی کوتاہی کی ہے تو 3 کام کریں۔ نمبر 1، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ جو ندامت ہوئی، جو غلطی ہوئی، میں صدق کے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اگر ممکن ہو سکے جن کے حق تلفی کی ہے، جن کا حق مارا ہے، جن کو تکلیف دی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کسی میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ان سے معافی مانگ لے، کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ معافی کرنے سے عزت میں، احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ قرآن میں آتا ہے نا، الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کرو اور اصلاح کرے اپنے کاموں کی۔ توبہ تائب تو آپ ہو گئے، اب اصلاح کا نمبر آتا ہے۔ 5 کیٹیگری کے بارے میں آپ سوچیں، جو غلطیاں ہیں اس وقت توبہ تائب ہوں، پھر اصلاح کریں، آئندہ سال آپ کا بہتر ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو 5 کیٹیگری کے بارے میں بتایا کہ اس پر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، گھر والوں، فیملی کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں، دوست احباب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، آپ کا اشاعت دین کے لیے آپ کی کیا خدمات رہی، اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ آپ کا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے، آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، آپ کی ہر نئی صبح پچھلی صبح سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو آج سے آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ www.darsequran.com